بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آداب زندگی کے عنوان سے جو ہماری سیریز چل رہی ہیں، ذکرہ سیشن اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا سب سے اہم ترین عنوان آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کا نام ہے آفیشل سیکرٹس آف بائنگ اینڈ پرچیزنگ۔ خرید و فروخت کے اندر اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کیا اصول چھپے ہوئے ہیں کوئی چیز خریدنے کے بارے میں یا کوئی چیز بیچنے کے بارے میں، بازار کے ماحول کے بارے میں۔ اور یہ بات اہم اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو لوگ عام طور پر بازار سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے یا خرید و فروخت کے بارے میں زیادہ سرکاری طور پر یا اپنے طور پر زیادہ قوانین ان کو معلوم نہیں ہوتے، تو وہ بہت زیادہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بعد میں پھر ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، من جرب المجربہ لزمت بہ الندامہ، کہ جو شخص ایسی چیز کا تجربہ کرتا ہے جس کا لوگ پہلے سے تجربہ کر چکے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اس کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے ہم اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان ان کی روزی بھی تقسیم کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلند کیا، یعنی ترجیح دی، کسی شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت دی، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو اپنا خادم بنائیں اور اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کو استعمال کریں۔ اس آیت کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی انسان پیدا کیے، ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہر شخص ہر کام کو بہترین انداز سے انجام دینے کی صلاحیت اور قدرت نہیں رکھتا۔ کسی انسان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کسی دوسرے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اور صلاحیت ہو۔ اسی لیے ترجمہ ہے ایک عربی جملے کا، جس میں ترجمہ نہیں بلکہ عربی ایک جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، کہ ہر فن کے لیے، ہر میدان کے لیے کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عربی میں ایک اسی طرح کا ایک محاورہ ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، کہ جو لوگ جن کاموں کے اندر صلاحیت رکھتے ہیں یا جن کاموں کو پسند کرتے ہیں، انہی کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں، انہی کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور ان کو ان کاموں کے اندر ان کو تکمیل پہنچانے کے اندر یا اپنے مقاصد کو مکمل کرنے کے اندر مختلف طور اور طریقے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو بعض لوگ ہم میں سے ہمارے دوستوں میں سے، جاننے والوں میں سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ انجینئر بن جاتے ہیں، کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں، کچھ آرمی میں چلے جاتے ہیں، اور اس سے نیچے آئیں تو کچھ بزنس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف طبقات ہیں، کچھ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سپورٹس کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح فیلڈز، کچھ میدان اور اس طرح کے مختلف شعبے زندگی کے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ طبقات، زندگی کے کچھ طبقات ایسے ہیں جن کو دوسرے شعبوں پر، دوسرے ڈپارٹمنٹس پر ظاہر ہے کہ فضیلت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر جو عزت یا جو درجہ، جو مقام اور منصب ایک وزیر کو مل سکتا ہے، وہ جوتے گاٹنے والے کو یا موچی کو یا نائی کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جو درجہ کسی ڈاکٹر کو ہاسپٹل میں مل سکتا ہے، وہ درجہ، وہ عزت، وہ مقام بازار کے اندر کسی کپڑے سینے والے کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اور یہ بات جو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک انسانوں کا اصول ہے، اور اس اصول کی حقیقت اور بنیاد کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، اس کے عزت اور مقام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو منصب عطا کیا ہے، اس منصب، اس کے مقام کا احترام، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب انسانیت کے درجے میں
انسانیت کے در میں یہ سب انسان ہیں، چاہے وہ موچی ہے، چاہے وہ نائی ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ افسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ انسانیت کا احترام تو اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن انسانیت کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، اگلا درجہ ہے، اگلا سرکل شروع ہوتا ہے، وہ ان مقامات کا ہے یا ان مناصب کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص انسان کو دیے، دوسرے کو نہیں دیے۔ لیکن زندگی کا ایک اصول جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ بے شک یہ تو حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کو مانا جائے گا کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کپڑے سلائی کرنے والے بنے گا، کوئی بال کاٹنے والا بنے گا، کوئی کھانا پکانے والے بنے گا، لیکن زندگی کو آگے چلانے کے لیے، زندگی کے نظام کو آسان اور مسہل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر ایک وزیر ہے تو جب اس کے بال بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو باربر کے پاس جانا پڑے گا بال کٹوانے کے لیے۔ اچھا، جب اس کو نئے کپڑے لینے ہیں تو کپڑے ظاہر ہے کہ اس کو سلوانے کے لیے نائی کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس جوتے نہیں ہیں تو جوتے ظاہر ہے کہ وہ شوز کی دکان سے، جوتوں کی دکان سے اپنے لیے شوز لے گا، اور وہ شوز اور وہ جوتے ظاہر ہے کسی نہ کسی موچی نے بنائے ہوں گے۔ تو اسی طرح موچی جب بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ٹھیک، اسی طرح کسی بندے نے جس بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے اپنا گھر بنوانا ہوگا تو ظاہر ہے اسے انجینئر سے مشورہ لینا پڑے گا، مزدور بلانے پڑیں گے۔ تو گویا یہ زندگی کا نظام آگے چلانے کے لیے ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، محتاج ہے اس کا، تو اس لیے اصول کیا ملا کہ ایک دوسرے کو پھر حقیر نہیں جاننا، ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ اس لیے کیونکہ اسی لیے ایک آیت میں آتا ہے، میں چاہتا تو تھا کہ اس کی تفصیل ذکر کی جائے لیکن وہ بہت لمبی ہو جاتی۔ وہ آیت ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو وہ عطا کر دیتے جو وہ چاہتا ہے، یا اس کے لیے اس کا رزق، اس کی کمائی کشادہ کر دیتے اور اس کے اندر وسعت اور کثرت پیدا کر دیتے، تو یہ سارے انسان کیا ہو جاتے؟ لبغوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مچانا شروع کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، اور اسی لیے ایک حدیث میں وہ جو ہم تسبیحات فاطمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ جب وہ فقیر غربا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، فلاں فلاں صحابہ تو ہم سے سبقت لے گئے، پھر آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ وہ تو مال بھی خرچ کرتے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں، جو تسبیحات اور اعمال آپ نے ہمیں بتائے وہ بھی انہوں نے شروع کر دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری حل کوئی نہیں بتایا بلکہ کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو عطا کرنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مال ہے، کمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس فضل کی وجہ سے دوسرے کو حقیر جاننا، یہ پھر وہی مال جو اللہ کا فضل تھا اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور ہمارے لیے بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہمیں پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے دس ڈسٹریبیوشن از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو تقسیم ہے انسانوں کی، کوئی کسی میدان میں چلا جاتا ہے، کوئی شخص کوئی اور فن، کسی اور فن میں، کسی اور میدان میں مہارت اختیار کرتا ہے، تو یہ تقسیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ دوسرا اصول ہمیں یہاں سے یہ ملا کہ ڈو ناٹ ڈسپائز اینی ون آن دس بیسس، اس بنیاد پر کہ میں منصب والا ہوں، میں مقام والا ہوں، میرے پاس رینک ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اختیارات ہیں، دوسرا شخص غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ایک حقیر سا پیشہ اختیار کرتا ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کی آمدنی کم ہے، تو ان چیزوں کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ دو باتیں۔ تیسری بات جو ہمارے اس فیلڈ آج کے ٹاپک سے متعلق ہے وہ یہ کہ ایوری ون کین ناٹ بیکم ایکسپرٹ ان ایوری فیلڈ آف جاب، کہ ہر شخص ہر میدان کے اندر، ہر فن کے اندر ایکسپرٹ اور ماہر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا ہمیں پاز کرنا پڑے گا، ایک میسج آیا ہوا ہے۔ اچھا، تو تیسری بات یہ میں پڑھے تھے کہ ہر شخص ہر میدان کے اندر ماہر نہیں بن سکتا۔ اب ہمارا یہ جو ٹاپک ہے کہ ہم خرید و فروخت کے میدان کے اندر یا خرید و فروخت کے کام کے اندر، ان معاملات کے اندر ہم دھوکہ فریب سے بچنا چاہتے ہیں، اور ان قوانین اور ان اصول اور قواعد کے مطابق ہم اپنی خرید و فروخت کو انجام دینا چاہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، یا اسلام کے اندر جس کی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر شخص
بازار کے اندر خرید و فروخت کی مہارت نہیں رکھتا۔ اب جو لوگ صبح سے شام تک یا صبح سے رات تک بازار کے اندر ہیں، مارکیٹ کے اندر ہیں، ان کے اوپر مارکیٹ کا ایک بہت بڑا اثر ہے، ماحول کا بہت بڑا اثر ہے بازار کے اندر۔ اب بازار کے بارے میں جو ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں اسکرین پر، خیر البقاع المساجد، ٹھیک، اور سب سے برے، شر البقاع الاسواق، سب سے بہترین جگہیں اللہ تعالیٰ کی، سب سے بہترین جگہ اللہ کے ہاں مساجد ہیں، اور سب سے بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ مساجد، اور سب سے مکروہ یا سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہیں۔ اب بازار بھی تو وہی جگہ ہے، یعنی بازار کے نیچے بھی وہی زمین ہے جو مسجد کے نیچے زمین ہے۔ اب کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو ناپسندیدہ فرما رہے ہیں اور مسجد کو پسندیدہ فرما رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بازار بذات خود کوئی بری جگہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ عام طور پر بازار کے اندر ضروریات زندگی مہیا کی جاتی ہیں، یا خرید و فروخت کا ایک عمل وہاں پر وجود میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت ہو جاتی ہے اور دل دنیا کی طرف مائل ہو جانے لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مسجد تو بنائی ہی اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہے، وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد تو ہیں ہی اللہ کے لیے، تو جو عمارت بنی ہی اللہ کے نام پر ہے تو بذات خود اس کے اندر اللہ ہی کی یاد زندہ ہوگی، دنیا سے محبت کم ہوگی، دنیا کی طرف دل مائل نہیں ہوگا۔ لیکن بازار کے اندر جا کر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو بازار بذات خود کوئی بری جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے، دعوت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، خرید و فروخت کے لیے لے جاتے تھے۔ نبوت سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک کتاب ہے سیرت کی، اس کا نام میرے ذہن، ہاں، کیف عاملہم، عربی کے اندر یہ کتاب ہے کیف عاملہم، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، کہ ایز اے بزنس مین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی انسانیت تک پہنچی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، صحابہ نے بھی تجارت فرمائی، صحابہ کا اپنا کاروبار تھا تو تجارت کیا کرتے تھے۔ تو بازار بذات خود کوئی بری جگہ نہیں، لیکن کیونکہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، دنیا کی طرف دل مائل ہونے لگتا ہے اس وجہ سے، اور یہ عام قاعدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی خاص شخصیات، کئی خاص افراد ہم میں ایسے بھی ہوں جو بازار میں جا کر بھی ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہو اور وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق خرید و فروخت کرتے ہوں، تو ایسا بھی بالکل ممکن ہے۔ اسی لیے ہمارے کئی بزرگ بازار کے اندر جایا کرتے تھے، بلکہ آج ہی میں ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک شخص بزرگ تھے، وہ بازار میں صرف اس نیت سے جاتے تھے کہ بازار کے اندر جو افراد، جو لوگ مجھے ملیں گے، میں ان کو سلام کروں گا۔ تو کیونکہ بازار کے اندر رش ہوتا ہے تو وہ بازار کے اندر گزرتے ہوئے جاتے تھے تاکہ میں ان کو سلام کروں، مجھے ثواب ملے۔ تو اب یہ جو ایکسپرٹ کی بات ہم کر رہے تھے کہ بازار کے اندر صبح سے شام تک بیٹھنے والا تاجر، اس کے اوپر بازار کا اثر ہے۔ اب بازار کے اندر کیونکہ دل دنیا کی طرف مائل ہے تو جھوٹ، فریب، دھوکا اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنا فائدہ اٹھانا، اور یہ چیزیں تاجر کے اندر فطری طور پر داخل ہوئی جا رہی ہیں ماحول کے اثر کی وجہ سے۔ اب اچھا، ہم یہ جو بات کریں گے اس ٹاپک سے متعلق، وہ ہم منفی سوچ رکھ کر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی ہماری باتیں ہوں گی وہ منفی سوچ کی بنیاد پر ہوں گی، مثبت سوچ کی بنیاد پر نہیں ہوں گی۔ آپ یہ سن کر حیران بھی ہوں گے، لیکن اس کی وجہ آج نہیں بلکہ کل ہم پڑھیں گے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی سے منع فرمایا ہے اور منفی سوچ سے بھی منع فرمایا، اور آج کل تو موٹیویشنل اسپیکرز کی بڑی اس بات پر تسبیح ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، کامیابی کی ایک کامیابی کا ایک بہت بڑا راز مثبت سوچ ہے، اور منفی سوچ کو ختم کرنا یہ کامیابی کا راز ہے۔ لیکن یہ جو ہماری جو آج بات چل رہی ہے وہ منفی سوچ کے مطابق چلے گی، اور اس کی وجہ آج نہیں کل ہم پڑھیں گے کہ معاملات کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، کسی سے معاہدہ کرتے ہوئے، کسی سے اپنی زندگی کا کوئی نظام وابستہ کرتے ہوئے، کسی سے اپنا کوئی کام متعلق کرتے ہوئے،
کسی سے کچھ شرائط، کنڈیشنز، ٹرم طے اور مقرر کرتے ہوئے مثبت سوچ ہونی چاہیے یا منفی سوچ ہونی چاہیے. اور اس بات پر ہم کچھ ایویڈنس اور کچھ ریفرنسز ہم قرآن اور حدیث سے بھی لائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے کل پڑھیں گے. تو اب یہ جو بات چل رہی تھی کہ ایکسپرٹ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے ہیں، اب اس ماحول کی وجہ سے ان کی طبیعت کے اندر ایک فریب، دھوکہ دہی اور نقصان پہنچانا شامل ہوتا جا رہا ہے. اچھا، اس میں ہم کچھ لوگوں کو نکالیں گے جو ظاہر ہے کہ جن کے اوپر بازار کا اثر نہیں ہو رہا، اور وہ صدق کے دل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، امن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے. ان لوگوں کو ہم اس سرکل سے باہر رکھیں گے. تو اب یہ جو لوگ ہیں، اب ایک بندہ گھر سے نکل رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، اور ہر دن تو اس کا بازار جانا ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی اس نے بازار جانا ہے، کبھی کوئی چیز خریدنی ہے، مہینے میں ایک دفعہ اسے کوئی کپڑا خریدنا پڑ جاتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ اسے گھر کی سارا راشن، گروسری خرید کر لانی ہوتی ہے. تو اب بازار کے شر سے اور وہاں پر موجود تجار، تجارت کرنے والے لوگوں کے نقصان پہنچانے سے اپنی حفاظت کیسی ہو سکتی ہے، اس بات کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بازار میں داخل ہونے کی دعا. اب یہ جو ہم نے بات کی نا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں. تو اس میں ہم نے یہی کہا کہ بازار بذات خود کوئی بری جگہ نہیں. اس کی وجہ کیا کہ بازار میں داخل ہوتے وقت اگر انسان یہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ اگر پڑھ لے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا؟ یہ کلمہ انسان اگر گھر میں پڑھ لے تو یہ اتنی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو ہے لیکن اتنی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ بازار کے اندر جو ماحول تھا وہ دنیا کا تھا، اس دنیا کے ماحول کے اندر، اس برائی کے ماحول کے اندر اس نے اللہ کو یاد کیا ہے ان خوبصورت کلمات سے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل، جیسے ہم نے پہلے حدیث کئی دفعہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے اس وقت میری سنت پر عمل کیا جس وقت امت کے اندر فساد آ چکا تھا، تو اس کو ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب. تو ہم نے اس کے اندر یہی سائنس اور یہی کنسیپٹ پڑھا تھا نا کہ جب کسی کام کو کرنا مشکل ہو، ٹھیک، اور اس کی اپوزیشن زیادہ ہو، پریشر زیادہ ہو، اور عمل بے شک آسان بھی ہو، لیکن وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے انسان اس کام کو کرنے مشکل آ رہی ہو، تو اس عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو ماحول ہے بازار کا، اس کے اندر اس شخص نے اللہ کو یاد کیا تو اس وجہ سے اس کا اجر اور فضیلت بڑھ گئی. اب ہاں ٹھیک، یہاں تک ہوگی بات بازار کی کہ بازار کے اندر ہم اللہ کی یاد کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کلمہ ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو چاہے وہ اس نے صبح سے شام تک بازار میں رہنا ہے، دکاندار ہے، تاجر ہے، اس کا وہیں پہ کام ہے، تو وہ بھی یہ پڑھے. اور اگر کوئی شخص خریدنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے مارکیٹ میں تو اس وقت بھی اس کلمے کا ذکر کرے اور اس کو اپنی زبان پر جاری رکھے، اپنے بچوں کو بھی یہ کلمہ سکھائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی یہاں تک تو ہماری تمہید چل رہی تھی، اور تمہید کی ایک آخری بات، ابھی ہم ایک قصہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے گھوڑا خریدا. یہ جو ہم آداب پڑھنے جا رہے ہیں، بازار کے آداب، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، ہمیں کیوں سیکھنے چاہیے، اور دھوکہ اور فریب سے کیوں بچنا ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پڑھنے جا رہے ہیں. تو واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک عام سادہ سا بندہ، اس سے گھوڑا خریدا. لیکن اس وقت جب گھوڑا خریدا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی، اتنے پیسے نہیں تھے اس کو ادا کرنے کے لیے. لیکن معاملہ طے ہو گیا، مقرر ہو گیا، اور قیمت طے ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ آ جاؤ. گھر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور اسے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس گھوڑے کی جو میں نے خریدا ہے اس کی رقم ادا کر دیتا ہوں. رقم میرے پاس موجود ہے لیکن فی الحال موجود نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ تو وہاں پر جا کے رقم ادا کر دی جائے گی. اب یہ جو نیا گھوڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا،
یہ اسی بدو کے ہاتھ میں تھا جو بیچ رہا ہے اس گھوڑے کو، لیکن قیمت طے ہو چکی ہے، معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اور پرچیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بدو اس نئے گھوڑے کو پکڑ کر پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چال کے اندر کچھ تیزی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے نکل گئے، وہ بدو کچھ پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں اس بدو کو ایک اور شخص مل گیا راستے میں، اس نے پوچھا کہ یہ گھوڑا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل بیچ رہا ہوں میں۔ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس یعنی یہ بات شروع ہوئی اس بدو کے درمیان اور اس نئے خریدار کے درمیان، گھوڑے کے بعد گھوڑے خریدنے کے بارے میں دوبارہ بات شروع ہوگی، اور بدو کو ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ جو بندہ ہے خریدار، یہ مجھے اس رقم اور اس قیمت سے زیادہ دے گا جتنی قیمت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گھوڑا خرید چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان بدو کے دل میں بھی بات آئی کہ واہ، مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، زیادہ قیمت مجھے بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، تو بجائے اس کے کہ میں گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچوں، انہی کو بیچ دیتا ہوں کہ جو نیا خریدار آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ زیادہ قیمت اس بدو نے طے کر لی، اس قیمت سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز آئی کہ پیچھے اس طرح گھوڑے کی خرید و فروخت کی بات چلی، آپ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو گھوڑا ابھی خریدا ہے، اور خرید کر میں اس بدو کو اس کی رقم دینے کے لیے اسے گھر تک لے جا رہا ہوں، لیکن یہ دوبارہ اس گھوڑے کی بے کر رہا ہے، اس کو بیچنے کے لیے دوسرے خریدار سے بات کر رہا ہے اور اس کو زیادہ مہنگے داموں بیچ رہا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بدو کہنے لگا کہ آپ نے تو میرے سے گھوڑا خریدا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو گھوڑا خریدا ہے اور اسی لیے تو میں تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ بدو نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو گواہ لائیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو کے درمیان بات ہو رہی تھی گھوڑا خریدنے کی، تو کوئی گواہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اسی وقت جب آس پاس کے لوگوں نے سنا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بدو کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑوں کو خرید چکے ہیں لیکن وہ بدو نہیں مان رہا اور گواہ کا مطالبہ کر رہا ہے، تو انہی لوگوں میں سے ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اب حالانکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی سنا تھا اس بارے میں، لیکن انہوں نے گواہی دی۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خریدا ہے، تو وہ بدو مان گیا، ٹھیک ہے آپ نے گواہی دے دی، یہ گھوڑا آپ لے لیں۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ، یہ تم نے گواہی کس طرح دے دی، حالانکہ تم نے تو ہمیں مجھے گھوڑا خریدتے وقت نہیں دیکھا تھا؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ نے بڑی خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں آسمان کی باتیں سکھاتے ہیں، آسمان سے آئی ہوئی تعلیمات ہمیں بتلاتے ہیں، ہم بغیر دیکھے بغیر سوچے ان پر یقین کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ تو زمین کا معاملہ ہے، زمین کا واقعہ ہے، ہم اس پر آپ پر کیوں نہ ایمان لائیں، کیوں نہ آپ پر یقین کریں کہ آپ اس بات میں سچے ہیں کہ آپ نے ایک گھوڑا خریدا۔ اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ خود سے یہ فرمایا کہ تمہاری گواہی دو بندوں کے برابر ہویا کرے گی، یعنی جس معاملے میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے دو بندوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے اہم امور کے اندر، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اگر اکیلے بھی کسی معاملے میں گواہی دے دیں تو دو کے قائم مقام ہو جائے گی، کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے عربی کے اندر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو جو نام مشہور ہوا وہ ہے ذو الشہادتین، یعنی دو گواہوں کے برابر والا بندہ۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو نقصان، خطرے اور ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام پھر کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے اس طرح کے معاملے میں نقصان، خطرے اور ضرر سے بچا جائے؟ اس بارے میں جو کچھ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں، اس کا اوور ویو تو ہم آج کر لیں گے، لیکن اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی ایک حدیث ملتی ہے، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا مسلمان مومن بھولا بھالا، ایمان والا بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور فاجر آدمی فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔
اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور یہ جو ہم 3-4 حدیث ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے درمیان کیا تطبیق بنتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں ایمان والے کو بھولا بھلا کہا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والے کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی کسی ایک جگہ سے اگر اس نے نقصان کھا لیا نا، تو اب دوبارہ اس جگہ سے نقصان اس مومن کو اگر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو یہ شرط ہے کہ وہ اگر کسی ایک جگہ سے نقصان اٹھا چکا، ایک جگہ سے اسے دھوکا ہو گیا، کسی ایک شخص نے اس کے ساتھ جھوٹ بول لیا، اس کو فریب دیا، تو دوبارہ اسی شخص سے اسی طرح کے معاملے میں اگر وہ دھوکا کھاتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو کسی کو دھوکا دو اور نہ کسی سے دھوکا کھاؤ۔ اس حدیث کے اور بھی میننگز اور مفہوم کیے گئے ہیں، لیکن انہی مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ کسی کو دھوکا دو اور نہ کسی سے دھوکا کھاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ جو ڈیٹیل حدیث ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابہ تھے، اور نابینا صحابی تھے، اور یہ جب خریدنے کوئی چیز بازار میں خریدنے جاتے تھے اکثر ان کے ساتھ دھوکا ہو جاتا تھا، کیونکہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو بعض اوقات اکثر ان کے ساتھ دھوکا ہو جاتا تھا۔ یہی بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اصول بتایا، ایک بتایا، گر ایک گر بتایا کہ تم اس گر کے ذریعے سے تم کوئی چیز خریدو تو دھوکے اور فریب سے بچ سکتے ہو، اور وہ گر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا خلابت، جب تم کوئی چیز خریدو تو یہ الفاظ کہو لا خلابہ۔ اب لا خلابہ کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تو یہ نابینا صحابی تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا ایک مقبول جملہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ لا نخدع ولا نخدع، نہ تو ہم کسی کو دھوکا دیں گے، ولا نخدع، نہ ہی ہم دھوکا کھائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم دھوکا دیں گے تو نہیں، لیکن چلو کوئی دھوکا دے دے تو ہم۔ تو اسی طرح یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی المؤمن غر کریم، ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے، تو کیا واقعی ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا کا تو تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ انسان دھوکا بھی کھائے، فریب بھی کھائے، اس کو جو مرضی جہاں مرضی لے جائے وہ چلا جائے۔ تو اب دوسری طرف حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کا ایک جملہ مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ وہ فرماتے تھے کہ نہ تو اتنا میٹھا بنو کہ لوگ اگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ تو اب ان 3-4 باتوں کے درمیان کیا تطبیق بنتی ہے، ان کو ہم کس طرح کمپائل کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم کل پڑھیں گے، اور اوور ویو میں نے آپ کو اس وجہ سے اس کا دیا تھا کہ اس کی امپورٹنس ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو کیونکہ چوری سے متعلق کافی باتیں ہو چکی ہیں، اس لیے اب کچھ باتیں پریکٹیکل سے متعلق کہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا ہے بازار میں جانے کی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ پڑھی کہ جب بھی بازار میں جائیں تو اس کا سب سے پہلا عمل جو اس میں وہاں پر جا کے کرنا ہے وہ ہے چوتھا کلمہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ 2 یا 3 دعائیں اور بھی ہیں، جب آپ سامان خرید رہے ہیں اس وقت کی دعا، بازار میں انٹر ہوتے وقت کی دعا، اور اس کے بعد جب آپ نے چیز خریدنے سے پہلے ڈیسیجن جب آپ لے رہے ہیں اس وقت کی دعا۔ تو یہ 3 دعائیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی جو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ جس کام کے لیے آپ بازار جا رہے ہیں، جو چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، گروسری ہے، فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، یا اور بھی کوئی بھی آپ راشن خریدنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر میں ہی بازار جانے سے پہلے ان اشیاء کی جو آپ نے خریدنی ہے ان کو پیج کے اوپر قلم بند کر لیں، لسٹنگ کریں، سب سے پہلے لسٹ بنائیں کہ یہ چیزیں میں نے خریدنی ہے۔ اچھا، یہ جو اب لسٹنگ کا بظاہر تو آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن کل جب ہم پڑھیں گے نا اس کو کہ دکاندار دھوکا کیسے دیتے ہیں، اور ہمارا ایک ایک روپیہ ان کی جیب میں چلا جائے اس کی کیسے وہ کوشش کرتے ہیں، تو اچھا اب برا نہ بنائیے گا کیونکہ بات ہم ساری منفی سوچ ہی کے مطابق کر رہے ہیں، اور وہ بھی بات ہم نے ڈیٹیل سر، آپ تو کہیں گے ساری باتیں ہم نے کل پڑھنی ہے تو آج کیا پڑھا، لیکن خیر، لسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اشیاء آپ نے خریدنی ہے ان کو آپ پیپر پر لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کا ذہن مطمئن ہو جائے گا، آپ کو کم از کم چیزوں کے اعتبار سے کوئی ٹینشن سوار نہیں ہوگی کہ فلاں چیز رہ گئی یا فلاں چیز رہ گئی یا فلاں چیز لینی ہے، کیا لینا تھا۔ جب انسان آپ کا ذہن منتشر ہوگا نا، آپ کی سوچ منتشر ہوگی، آپ کے دماغ کا دھیان توجہ کہیں اور ہوگی، چیزوں کی طرف ہوگی، کیا کیا لینا تھا،
تو آپ کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے گا، اور آپ کا فریب، دھوکے، فراڈ کے اندر گھس جانا یا اس کے اندر شامل ہو جانا یا اس کے اندر پڑ جانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ کا جب آپ لسٹنگ کر لیں گے چیزوں کی، فہرست بنا لیں گے جو جو چیزیں لینی ہے، تو اب کم از کم اس اعتبار سے آپ کا ذہن یکسو ہو چکا ہے، مطمئن ہو چکا ہے، کم از کم یہ ٹینشن اب آپ کے دماغ پر سوار نہیں ہے کہ کیا چیز میں نے خریدنی تھی اور کیا چیز میری رہ گئی ہے یا کیا چیز میں خرید چکا ہوں۔ اب اس اعتبار سے جب آپ کا ذہن یکسو ہو گیا، مطمئن ہو گیا، تو اب آپ کے ذہن کے اندر طاقت اور قوت، پاور آئی۔ اس پاور آف مائنڈ کے ذریعے سے آپ کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتے، اب آپ کو دھوکہ دینا مشکل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہو گئی؟ لسٹنگ۔ اس کے بعد آرگنائزنگ۔ دوسری بات یہ کہ جو اشیاء آپ نے خریدنی ہے اس کو ایک ڈسپلن میں خریدیں۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ آج ٹماٹر ختم ہو گئے تو ٹماٹر لینے جا رہے ہیں، کل آلو ختم ہو گئے اگلے دن آلو، پھر پرسوں پیاز کے بارے میں پتہ چلا کہ پیاز ختم ہو گئے تو تیسرے دن پیاز لیں۔ تو ایک ایک چیز لینے کے لیے بازار نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ مجھے کل کال آ رہی ہو کہ کسی کی والدہ کہہ رہی ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو ٹماٹر لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سر سے پڑھا ہے کہ ایک چیز لینے کے لیے بازار نہیں جاتے، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر مجبوری کی حالت میں جانا پڑ جائے تو جانا چاہیے، لیکن یہ ہم ایک صرف آداب سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ عام حالات کے اندر جب آپ بازار جائیں کوئی چیز لینے کے لیے تو ایک ڈسپلن کے ساتھ جائیں، اور مثلا آپ بازار جا رہے ہیں سب کو بتا کر جائیں کہ میں بازار جا رہا ہوں، جو جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ختم ہو چکی ہیں یا ختم ہونے والی ہیں، ان کو آپ پہلے سے گھر میں لے آئیں۔ مثلا 2 آلو رہ گئے تھے، 1 کلو پیاز آپ لینے جا رہے ہیں، تو اب گھر والے کہیں گے آلو پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کتنے پڑے ہوئے ہیں تاکہ کل ختم ہونے ہیں تو کل ہی جانا، تو آج ہی میں باقی آلو بھی لے آؤں۔ تو یہ صرف میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اپنی اشیاء کو خریدنے میں ڈسپلن اختیار کریں، اس کو آرگنائز کریں تاکہ ہمارا وقت بچ سکے، ٹھیک ہے، وقت بچ سکے، ہماری صلاحیتیں بازار کے اندر نہ لگیں، ہماری صلاحیتیں خیر کے کاموں کے اندر لگیں۔ یہ بھی خیر ہی کا کام ہے، لیکن اس سے بہتر بھی خیر کے کام اور بھی ہیں۔ اچھا، تو دوسری چیز آرگنائزنگ۔ تیسری چیز ہے کلرڈ شاپنگ بیگ۔ یہ بڑا اہم ادب ہے، بعض لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ جب آپ بازار جائیں نا تو کوشش یہ کریں کہ بڑا کوئی تھیلا ہو آپ کے پاس، کپڑے کا ہو، یا اگر شاپر ہے تو کلرڈ ہو، کلرڈ شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں نا کپڑے کے، وہ ہو آپ کے پاس، اور اس کے اندر ساری چیزیں ڈال کر لائیں۔ یعنی ایک دکان سے آپ نے کچھ خریدا، اس نے وہ تو ظاہر ہے شاپر میں ہی ڈال کے دے گا، ایسے نہیں تو درجن انڈے آپ کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں اور آپ ایک ایک انڈا جیب میں ڈال رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ جو درجن انڈے انہوں نے شاپر میں ڈال کر آپ کو دیے ہیں، وہ انڈے آپ اس اپنے شاپنگ بیگ کے اندر ڈال لیں جس میں جو آپ گھر سے لائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی 1 2 یا 3 شاپنگ بیگز آپ ایسے مستقل بنائیں جو بازار میں جانے کے لیے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ میں نے بعض لوگوں میں دیکھا، پرانے لوگوں میں، پرانے لوگ تو نہیں، وہ تو اصل میں تو نئے وہی ہیں، یعنی وہ ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں، کہ وہ جب بازار جاتے تھے ان کے پاس بیگز ہوتے تھے، اور ان بیگز کے اندر اب اس کی حکمت اب سمجھ میں آئی کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ بازار سے لانے والی چیزوں کو بند تھیلے کے اندر، اور کلرڈ سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ باہر سے کوئی دیکھ نہ سکے کہ اندر کیا ہے، تو اس کے اندر لائیں گے تو اب آپ پورے بازار سے گزرتے ہوئے وہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے محلے کے اندر انٹر ہوئے، گلی کے اندر سے گزر رہے ہیں، پڑوسی سارے پڑوسیوں یا پڑوسیوں کے بچوں کے سامنے سے گزرے ہیں، تو اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس بیگ کے اندر کیا ہے۔ مثلا جیسے بھی ہم نے پڑھا نا، نحن قسمنا بینہم، سب سے پہلے آئی تھی ہم نے یہ پڑھی کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے، بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب بنایا، تو اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ اب اس حکمت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پچھلے دنوں ہی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ٹماٹر مہنگے تھے ان دنوں، تو ٹماٹر یعنی تقریباً 200 ریٹ تھا اس وقت، تو کچھ دن بعد اس کا ریٹ 140 ہو گیا، تو میں اس نیت سے کہ یہ ٹماٹر چلو سستے ہو گئے ہیں، زیادہ لے گیا۔ جب میں ٹماٹر زیادہ لے گیا، 2 کلو میں نے ٹماٹر خریدے، تو میرے ساتھ ایک دوسرے شخص آئے ہوئے تھے اسی دکان پر، وہ کچھ حیرت کی نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں اتنے ٹماٹر کدھر لے کے جا رہا ہوں۔ اب 2 کلو ٹماٹر ان کے لیے بہت بڑی ظاہر ہے کہ کوانٹٹی ہوگی،
تو وہ حیرت سے دیکھنے لگے. ان کو تھا اس وقت مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ ہمیں اس طرح کے کام یعنی دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اب پوری مارکیٹ میں سے ہم گزر رہے ہیں, اپنے محلے میں سے گزر رہے ہیں, گلی میں سے گزر رہے ہیں, ساری چیزیں ہم نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں, فروٹ ہیں. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں مہیا نہ ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے کئی عرصے سے انہیں وہ چیزیں نہ کھائی ہوں. اس لیے آتا ہے نا کہ جب کھانا بناؤ تو اس میں سے کچھ شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ وہ پڑوسیوں کو بھی بھیجو. تو یہ چیز یہ حکمت ہے اس کے اندر کہ آپ جب کوئی چیز خریدنے جائیں تو ایک کلرڈ شاپنگ بیگ کپڑے کا اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس کے اندر ساری چیزیں. تیسرا اصول یہ ایکسٹرا منی, جب بھی کوئی چیز لینے جائیں تو زائد رقم اپنے ساتھ رکھیں. پوری مطابق پیسے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ اتنے کی چیز ہے چلو اتنے پیسے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مہنگی ہو چکی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سستی ہو چکی ہو, باقی پیسوں کی آپ نے اپنا کمیشن لینا ہو کہ جو میں آیا ہوں لینے کے لیے تو میرا کمیشن کہاں ہے, تو وہ ان بچے ہوئے پیسوں میں سے وہ کمیشن پورا نہ ہو سکتا ہو, آپ کو اپنے پاس سے کچھ زائد پیسے لگانے پڑے. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا. خیر, ڈیسیجن میکنگ یہ بھی بڑا اہم ہے, وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ڈیسیجن میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یعنی جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں نا, اس کا ڈیسیجن اور ارادہ آپ گھر سے کر کے جائیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کپڑا خریدنا ہے یا آپ نے کسی کے لیے کوئی گفٹ خریدنا ہے, بلکہ یہ ہم اگر کل بھی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. آپ نے کوئی گفٹ خریدنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ مارکیٹ میں جائیں, اس کے بعد گفٹس دیکھیں اور اس کی ورائٹی دیکھیں, ساری چیزیں اس کی پرائس چیک کریں, آپ پہلے سے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں, نقشہ بنا لیں, چاہے وہ دھندلا ہی ہو, کہ میں یہ چیز خریدوں گا. اور اس کو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچے گا اور آپ کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتے. آپ کو اس کی پرائس پتہ ہوگی, آپ کو اس کی ویلیوز اور صفات پتہ ہوں گی, جس کے ذریعے سے آپ کو وہ چیز ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دن بازار میں صرف اس مقصد کے لیے چلے جائیں کہ میں اس وقت صرف چیز دیکھ رہی ہوں, خرید نہیں رہی یا خرید نہیں رہا, بعد میں آ کر میں اس چیز کو خریدوں گی جب میرا ڈیسیجن پورا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ باقی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بات آپ نہ سمجھ سکی ہوں وہ آپ بعد میں